السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے کل ٹاپک سٹارٹ کیا تھا تحریک خلافت اور یا خلافت موومنٹ 1919، اور اس میں ہم نے تحریک خلافت کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ ڈسکس کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تحریک خلافت کے مقاصد پڑھے تھے کہ کن مقاصد کے تحت یہ تحریک شروع کی گئی، اس تحریک کو سٹارٹ کرنے کے کیا مقاصد تھے، عوام مسلمان جو تھے بر صغیر کے وہ کیا چاہتے تھے اس تحریک سے. اس کے ساتھ آج ہم نے نیکسٹ جو ٹاپک اس کا سٹارٹ کرنا ہے تحریک خلافت کا ہی، وہ ہے تحریک خلافت اور گاندھی. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تحریک خلافت جب سٹارٹ ہوئی تو گاندھی اس وقت بر صغیر کی سیاست میں نووارد تھا. اس کو مسلمان تو کیا ہندو بھی صحیح سے نہیں جانتے تھے، لیکن گاندھی نے ایک سیاسی چال کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تحریک خلافت کے سلسلے میں بغیر کسی شرط کے بلا مشروط حمایت کا اعلان کیا. اس اعلان کی وجہ سے مسلمانوں نے گاندھی کو راتوں رات ہیرو بنا دیا. پورے ہندوستان میں گاندھی کی اس پالیسی کی دھوم مچ گئی اور گاندھی برصغیر کے پاپولر لیڈروں میں پاپولر یا بہت مشہور و معروف لیڈروں میں شمار ہونے لگا. گاندھی نے اس تحریک میں شامل ہو کر اس نے بہت سے مقاصد حاصل کیے. ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی میدان میں سیاست کے عملی میدان میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک ایکٹیو اور فعال لیڈر کے طور پر منوانا اور سامنے لانا، اپنا پاپولیرٹی گراف بڑھانا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ساتھی بنتے ہوئے مسلمانوں کو جتنا ہو سکے نقصان پہنچانا. اس کی مثالیں آپ آگے پڑھ لیں گے کہ کس طرح سے اس نے اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا، ان کے جذباتی جو ہے اس کی اٹیچمنٹ تھی جو ان کی تحریک خلافت سے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے مسلمان قوم کو نقصان پہنچایا، اور اینڈ پر اس تحریک کو کب ختم کیا جب کہ اس کے پاس اس تحریک کا اصل جو لیڈر تھا صرف وہ رہ گیا تھا اور سارے مسلمان لیڈر جیلوں میں جا چکے تھے. اس ٹائم پر جب اس تحریک کو اس کی اشد ضرورت تھی، اس نے تحریک کے خاتمے کا اعلان کیا. اور اسی تحریک کی بدولت ایک طرف تو جو یہ تحریک کیونکہ تقریباً 1919 میں سٹارٹ ہوئی اور 1923 تک تقریباً یہ چلتی رہی، 1923-24 تک یہ چلتی رہی. 3-4 سال تک، شروع کے 1-2 سال تو ہندو مسلمانوں میں بہت یکجہتی رہی. بعد میں جب یہ تحریک ختم ہوئی تو اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اور گاندھی کی مکاری اور عیاری سمجھ آئی، اور اس کے بعد کبھی بھی وہ مسلمانوں نے ہندو قوم پر بحیثیت قوم اعتبار نہ کیا. تحریک خلافت اور گاندھی. ادھر تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی، ادھر گاندھی کی اپنی تحریکیں بھی جاری تھیں. گاندھی نے تحریک ترک موالات، سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کے ذریعے برصغیر میں انگریز حکومت کو کمزور کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی. یعنی گاندھی اس وقت ہندوستان کی سیاست میں نیا نیا آیا تھا، اور گاندھی کی ساری اگر آپ سیاسی ہسٹری دیکھیں تو وہ احتجاجوں کی اور ہڑتالوں کی تحریکوں کا عادی تھا. اس نے یہ تحریکیں سٹارٹ کی ہوئی تھیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت کو کمزور کیا جائے اور انگریزوں سے اپنے مطالبات منوائے جائیں. جب تحریک خلافت کو عروج حاصل ہوا تو گاندھی اپنی سیاسی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس سمیت مسلمانوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر جدوجہد کرنے لگا. یعنی جب گاندھی کو یہ لگا کہ تحریک خلافت اس کی جو زور اور شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو اپنی تحریکیں اس نے شروع کی ہوئی تھی انگریزوں کو کمزور کرنے کے لیے، تحریک ترک موالات، سول نافرمانی، عدم تعاون، یہ وہ تحریکیں تھیں جس کے ذریعے وہ چاہتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کمزور ہو جائے. اور اس نے عام جو لوکل پبلک تھی ان کو کہا کہ وہ انگریزی جو سامان ہے، جس تجارت کرتے تھے یہاں پر انگریز، ان کے سامان کا بائیکاٹ کیا جائے، جو دیسی اور لوکل چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں، اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے. بیسکلی اس نے یہ ساری تحریکیں شروع کی ہوئی تھیں، اور جب اسے لگا کہ ان میں کوئی خاص دم نہیں ہے
اور اس کے مقابلے پہ تحریک خلافت ایک بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئی، تو اس نے اپنی سیاسی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسے اپنی تحریکوں کی کامیابی کے لیے نوجوان مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ یہی تحریکیں جو وہ اس نے اوپر شروع کی ہوئی تھیں، تحریکیں، ان کے لیے اسے نوجوان مسلمانوں کی نہیں، پرجوش ایک طبقے کی، پرجوش نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے اسے پرجوش مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو گئی اور اس کی تحریکوں میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی کی ہمدردی سے متاثر ہو کر مسلمان سے تحریک خلافت کے جلسوں میں لے آئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دل خوش کرنے والے مناظر دکھائی دیے۔ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ گاندھی نے بیسیکلی تحریک خلافت کی اس لیے بھی حمایت شروع کی کہ آلریڈی وہ انگریزوں کو اور انگریزی حکومت کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تحریکیں شروع کی ہوئی تھیں۔ جب اسے لگا تحریک خلافت ایک پرزور تحریک ہے، مسلمان نوجوان اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اس نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور مسلمان جو تھے وہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے کہ ہندوؤں کے لیڈر اور کانگریس اور گاندھی نے مسلمانوں کے ایک مذہبی معاملہ تھا خلافت کا، ایک مذہبی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے اس کے ہمدردی سے متاثر ہو کر اپنے خلافت کے جلسوں میں سے لے آئے۔ جب تحریک کو خلافت کو کامیاب بنانے کے لیے گاندھی نے جو اعلانات کیے کہ مندرجہ ذیل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، اعزازات اور القابات واپس کر دیے جائیں، یعنی جن مسلمانوں کو انگریزوں کی طرف سے کوئی خطاب، اعزازات، القابات، جیسے سر کا خطاب ملا تھا سر سید احمد خان کو، سر آغا خان کو، وہ واپس کر دیے جائیں۔ اسی طرح جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو جو خطابات ملے ہوئے تھے ان کو واپس کر دیا جائے۔ مقامی کونسلوں سے مسلمان مستعفی ہو جائیں، یعنی جو قانون ساز کونسلیں تھیں ان سے مسلمان استعفے دے دیں۔ مسلم طلبہ و طالبات تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر تحریکوں میں شامل ہو جائیں، یعنی مسلمان جو تھے جو تعلیم کی طرف پہلے ہی بڑی مشکل سے متوجہ ہوئے تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ اب وہ اپنی تعلیمی ادارے چھوڑیں اور تحریک خلافت میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دیے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے انگریز فوج میں خدمات انجام دینے کے خلاف فتوے جاری کیے اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ تعلیمی ادارے جو حکومت کی مدد سے چل رہے تھے انہوں نے حکومتی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں نے، اب جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے نا تو اس میں آپ یہ بات دیکھیں گے، آگے آپ دیکھیں گے کہ گاندھی نے کہیں پر بھی ہندوؤں سے نہیں کہا کہ وہ اعزازات القابات واپس کریں، نہ ہندوؤں سے کہا کہ وہ لیجسلیٹو کونسل سے استعفے دے دیں، قانون ساز اداروں سے استعفے دے دیں، نہ اس نے کہا کہ ہندو تعلیمی ادارے بند کریں۔ سارے جو اس کے مطالبات تھے وہ مسلمانوں سے تھے۔ اسی طرح فوج میں خدمات انجام دینے کے خلاف فتوے جاری کیے گئے، لیکن اس سے ہندوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تحریک خلافت کے سرکردہ یعنی اہم رہنماؤں نے مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ وہ ہندوستان یعنی دارالحرب کو چھوڑ کر دارالامن یعنی افغانستان ہجرت کر جائیں۔ اب یہ بھی ایک علماء نے اس وقت نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی جنگ کی جگہ ہے اور وہ امن والے علاقے یعنی افغانستان میں چلے جائیں۔ مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں ہندوؤں کو بیچ دیں اور خود ہجرت کی غرض سے کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہزاروں خاندان جب سرحد پر پہنچے، اب یہ ایک پوری تحریک شروع ہوئی تھی جو تحریک خلافت کے دوران سٹارٹ ہوگی، اسے تحریک ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہزاروں خاندان جب سرحد پر پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا، وہ مایوس واپس پلٹے۔ گاندھی کی دوگلی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر بری طرح تباہ ہوئے۔ اب معاشی طور پر وہ کیوں تباہ ہوئے کہ اپنے گھر بار بیچ کر جیسے اونے بونے داموں انہوں نے بیچ دی، جب وہ بارڈرز پر گئے تو آگے افغان حکومت نے ان کو وہاں آگے جانے نہیں دیا، اور جب وہ واپس آئے تو وہ ہندوؤں سے وہ اپنے مکانات اور اپنی جائیدادیں واپس نہ لے سکے۔ اس طرح وہ مسلمان جو کسی حد تک صاحب حیثیت تھے، اپنے جائیداد رکھتے تھے، اپنے گھر یا مکان رکھتے تھے، وہ بھی بالکل بے گھر ہو کر رہ گئے۔ اور اس پالیسی کی وجہ سے، گاندھی کی دوگلی پالیسی کیوں تھی؟
کہ ہندوؤں کو اس نے ہندوستان میں رہنے سے نہیں روکا، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کو دارالحرب قرار دیا، اور مسلمان بھی جذباتی طور پر اس سے ہو گئے، متاثر ہو گئے، اور اس کی اس پالیسی کے انڈر آ گئے، اور ان پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر بہت بدحال ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، اسی دوران مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے جو انگریزوں سے یقین دہانی کروائی تھی جنگ کے خاتمے پر، کیونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد انگریز فوج میں تھی، تو انہیں انگریزوں نے خود ایک یقین دہانی کروائی تھی کہ جنگ کے اختتام پر اگر انگریز جنگ جیت جاتے ہیں تو ترکی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی بیجا سلوک نہیں کیا، ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کا نے ایک یہ سوچا کہ وہ اپنا ایک وفد تیار کریں اور اس وفد کو لندن میں بھیجا جائے، تاکہ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، ان سے بات کی جائے اور ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا جائے۔ اس لیے 1919 میں علی برادران نے ایک وفد تشکیل دیا تاکہ لندن جا کر ارباب اختیار سے یعنی حکومتی افراد سے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، ان سے ملاقات کرے اور برصغیر کے مسلمانوں کے جذبوں اور مطالبات کو پیش کرے۔ وفد میں مشیر حسین قدوائی، شعیب قریشی اور سید سلیمان ندوی سمیت 7 افراد شامل تھے۔ مولانا محمد علی جوہر وفد کے قائد بنائے گئے، کیونکہ وہی تحریک خلافت کے روح رواں تھے۔ دونوں بھائی تحریک خلافت کو بہت جوش و خروش سے چلا رہے تھے۔ لندن میں وزیر اعظم لارڈ جارج سے طویل مذاکرات ہوئے، طویل یعنی لمبی بات ہوئی۔ لارڈ جارج جو اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس سے بات چیت ہوئی، مسلمانوں نے اپنا موقف بیان کیا، مسلمانوں نے اپنے مطالبات اور تحریک خلافت کے مقاصد اس پر واضح کیے۔ وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جرمنی اور آسٹریا کی طرح ترکی بھی انصاف سے نہیں بچ سکے گا، اور انصاف بڑا بھیانک ہوگا۔ لارڈ جارج کے الفاظ کے جو اصل الفاظ تھے، یہاں پر ان کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ تھے کہ جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ انصاف ہو چکا، اب ترکی اس سے کیوں بچے۔ یہ اس کے اصل الفاظ سے ان کا ایک مفہوم یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس نے ایک طنز آمیز گفتگو کی، طنز آمیز اس نے ریمارکس دیے کہ ترکی کے ساتھ جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ انصاف ہو چکا ہے، یعنی جرمنی کے حصے کر دیے گئے تھے، آسٹریا کے بھی حصے کر کے اتحادیوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے، تو اب ترکی اس سے کیوں بچے، یعنی ترکی کے ساتھ بھی ایسا ہی بھیانک انصاف ہوگا، خوفناک انصاف ہوگا۔ وفد کے ارکان بے حد مایوس ہوئے، انہوں نے میڈیا کو سخت بیانات دیے، نیز وزیر اعظم کی بدعہدی کو نشانہ بنایا۔ بدعہدی کیونکہ یہی وزیر اعظم تھا جس نے جنگ کے سٹارٹ میں وعدہ کیا تھا کہ ترکی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ وزیر اعظم وعدہ کر چکا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی وفاداریوں کو دیکھتے ہوئے ترکی سے نرم سلوک کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی وفاداریاں کیا تھیں کہ مسلمان اس جنگ میں برطانیہ کی طرف سے اتحادیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ برطانیہ مکر گیا اور اتحادی افواج ترکی کے شہروں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئیں تو قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، یعنی برطانیہ اس وعدے سے مکر گیا، اور جو اتحادی فوجیں تھیں انہوں نے ترکی کے اندر داخل ہو گئیں اور قتل و غارت اور وہی سب کیا جو انہوں نے جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ کیا تھا۔ اب جب وفد واپس آ گیا، مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف سخت غصہ، غم کی لہر دوڑ گئی، اور اس دوران جو مسلم اخبارات تھے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ برصغیر سے الہلال، کامریڈ، ہمدرد اور زمیندار جیسے اخبار شائع ہو رہے تھے۔ مسلم صحافت نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لہجہ اختیار کیا۔ لاہور کے پیسہ اخبار نے زبردست مہم چلائی، اخبارات کو بند کر دیا گیا اور پریس ضبط ہو گئے، لیکن مسلمان صحافی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتے رہے اور مسلم عوام کی رہنمائی کرتے رہے۔